کلاس 7 کے عزیز طالب علموں، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج آپ کے ٹاپک نمبر 5، ٹاپک 5 ہوگا، یہ ٹاپک 5، اور یہ عنوان ہے سادگی۔ سادگی کے عنوان کو دیکھ کر کے ہی آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ شاید کسی سادہ چیز کے بارے میں گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یقیناً ایک ایسے سادہ زندگی گزارنے والے شخص کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت کے شہنشاہ تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے، اس وقت کے خلیفہ تھے، لیکن ان کی زندگی کس طرح سے سادگی کے ساتھ گزری تھی، اور جو ذمہ داری انہیں ملی تھی اس ذمہ داری کا کس طرح سے انہوں نے بحسن خوبی اس کا استعمال کیا تھا، یہ آج کے زمانے کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا، شہر میں پہنچا، چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ جاتا ہے، بہت تھک کر چور ہوتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کر، اتنا کڑا ہو گیا تھا وہ جو کی سوکھی روٹی کہ وہ پانی میں بھگو کر اسے کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا، اور وہ سوچتا رہا کہ کس طرح یہ آدمی جو ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ اور خوشی سے یہ سوکھی روٹی جو ہے وہ پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گیا کہ یہاں تو حالت اور بھی عجیب ہے، یہاں کی حالت تو اور خراب ہے۔ اس نے یہ سوچ کر شہر کا رخ کیا تھا کہ شاید شہر کا میں جو بادشاہ ہوں گے، شہر کے جو خلیفہ ہوں گے، اس سے میں ملوں گا اور جا کر کے اور ان سے اپنے دکھ درد کے متعلق جا کر کہوں گا۔ لیکن جب مسجد میں اس ضعیف شخص کو دیکھا تو کہا کہ شہر کا حالت تو ایسا ہے، تو یہاں کے جو خلیفہ ہیں وہ ہماری کیا پریشانی کو سنیں گے اور کیا ہماری وہ مدد کریں گے۔ لیکن وہ کچھ دیر وہاں پر بیٹھا رہا تو وہ شخص جو کی سوکھی روٹی کھا رہا تھا، وہ کھانے کے بعد وہاں سے اٹھا اور اس شخص کے پاس وہ پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ارے بھائی، تم کہیں سے آ رہے ہو، مسافر ہو؟ تمہیں میں بہت دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشانی میں ہو، کیا بات ہے؟ مجھے تم اپنی پریشانی بتا سکتے؟ تو مسافر نے اس سے جواب دیا کہ کیا بتاؤں بھائی، مصیبت کا مارا ہوں، شہر اس لیے آیا تھا کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم شہر چلے جاؤ، وہاں خلیفہ کے پاس جانا اور جا کر کے اپنے مصیبت کو بیان کرنا، وہ تمہاری ضرور کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ لیکن میں جب یہاں آیا اور مجھے تو اس وقت اور بھی مایوسی ہو گئی کہ خلیفہ کے ہی اس شہر میں لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا، اور میں جو ہے اب یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اس شہر سے اپنے گاؤں کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری باتیں سنی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کے اندر چلے گئے۔ ذرا دیر کے بعد وہ واپس آئے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھایا۔ یہ کھانا جو کی سوکھی روٹی سے بہتر تھی، اچھی تھی، اور پھر دسترخوان بچھانے کے بعد اس مسافر کو انہوں نے کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی ہے کہ یہ رقم تم رکھو، اور تم جس مقصد کے تحت آئے تھے، اگر تمہاری پوری مقصد نہیں ہوئی ہے تو اس سے تم کام چلانا، اور پھر اگر ضرورت پوری نہ ہو تو پھر کبھی بعد میں آنا، تو یہ تمہارا انتظام کچھ کر دیا جائے گا۔
عمدہ کھانا کھانے کے بعد اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد غریب مسافر کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی، مگر اس کی حیرت کا ٹھکانہ اس وقت نہیں رہا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کی سوکھی روٹی کھانے والا کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ اس وقت کے وہ خلیفہ وقت ہیں، وہ بزرگ، وہ خلیفہ ہیں، وہ حکمراں ہیں، وہ بادشاہ ہیں، جن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس وقت ان کے حیرت کا اندازہ نہیں رہا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے خلیفہ اس وقت جو کی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور ہم کو بہتر کھانا کھلایا۔ تو عوام کی خدمت کے لیے خلفائے راشدین نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور وہ شہنشاہیت کے طرح اپنی زندگی کو نہیں گزارتے تھے بلکہ عوام کی خدمت کے طور پر وہ گزارتے تھے۔ ان کی زندگی ہم لوگوں کے لیے مثال ہے، ہمیں بھی موقع ملے تو ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ یہی اس کہانی کا لب لباب ہے۔ آپ لوگ اس کہانی سے جو سبق ملا ہے اس سبق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کے نشست کو ہم یہیں روکتے ہیں اور لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔